بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج میں آپ کو ایک میاں اور بیوی کی بے وفائی کا ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جس کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو برائے مہربانی یہ واقعہ سننے سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ ایک روز ایک شوہر جب باہر سے اپنے گھر میں داخل ہوا تو دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی زاروں قطار رو رہی ہے۔ رونے کا جب اس سے سبب پوچھا گیا تو بیوی کہنے لگی، ہمارے گھر کے پیڑ پر بیٹھنے والے پرندے بسا اوقات مجھے بلا شرعی حجاب اور بغیر پردے کے دیکھتے ہیں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس میں اللہ کی معصیت اور گناہ کا ارتکاب نہ ہوتا ہو، جس کا اگر مجھے ایک دن اللہ کے سامنے حساب دینا پڑ گیا تو میں کیا جواب دوں گی۔ بس یہی سوچ کر اسی خوف سے میں رو رہی ہوں۔ بظاہر انتہائی نیک اور دینی جذبات سے لبریز بیوی کا یہ جواب سن کر شوہر بہت خوش ہوا اور اس کی درجہ پاک دامنی، پاکیزگی اور جذبہ خدا ترسی کو دیکھتے ہوئے عالم بے خودی میں فوراً اس کا ماتھا چوما اور اس وقت کہاڑی لے کر گھر کے پیڑ کو کاٹ کر باہر پھینک دیا۔ اس واقعہ کے ایک ہفتے بعد ایک روز وہ اپنے شوہر اپنے کام سے جلدی فارغ ہو کر اپنے نارمل وقت سے کچھ پہلے ہی گھر آ گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی وہی پارسا بیوی اپنے عاشق کی باہوں میں لپٹی ہوئی سو رہی ہے۔ یہ ناقابل یقین دل خراش منظر دیکھ کر اس نے مزید کچھ نہیں کیا، بس گھر سے اپنی بعض ضروریات کا سامان لیا اور اپنا گھر اور بستی چھوڑ کر نکل پڑا اور چلتے چلتے ایک دوسرے شہر تک پہنچ گیا جو بادشاہ وقت کا اپنا شہر تھا۔ وہاں دیکھا کہ امیر شہر کے محل کے ارد گرد کافی لوگ جمع ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر جب اس نے بھیڑ کا سبب پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ بادشاہ سلامت کی تجوری چوری ہو گئی ہے۔ اسی دوران اس بھیڑ سے ایک ایسے شخص کا گزر ہوا جو پورے پیر کی بجائے صرف اپنی انگلیوں کے اطراف کے بل بہت سنبھل اور بچا کر انتہائی احتیاط سے چل رہا تھا۔ اس آدمی نے جب اس شخص کے بارے میں پوچھا کہ یہ صاحب کون ہے تو لوگوں نے بتایا اس شہر کے دینی گرو، مذہبی پیشوا اور شیخ صاحب ہیں۔ اس طرح چلتے ہیں کہ ان کے پاؤں کے نیچے کوئی چیونٹی اگر کہیں دب نہ جائے اور اس کی موت ہو جائے، اور اس طرح وہ ناحق قتل نفس کے عظیم گناہ کے مرتکب نہ ٹھہر جائیں۔ شیخ صاحب کے متعلق لوگوں کا یہ جواب سن کر اس آدمی نے فوراً اور برجستہ کہا، اللہ کی قسم مجھے بادشاہ کے خزانہ اور تجوری کا پتہ حتمی مل گیا ہے، مجھے اس وقت بادشاہ کے پاس لے چلو۔ بادشاہ کے پاس پہنچ کر ابتدائی حال چال کے بعد اس آدمی نے عرض کیا، بادشاہ سلامت، آپ کی تجوری کا چور کوئی اور نہیں بلکہ آپ کے شہر کے دینی گرو اور مذہبی پیشوا شیخ صاحب ہی ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ کو سخت حیرت و تعجب ہوا، جس پر وہ آدمی مزید یقین دہانی کراتے ہوئے کہنے لگا، اگر مجھے اس الزام میں جھوٹا پایا جائے تو میرا خون معاف، اگر اس الزام کے بدلے میری گردن بھی اڑا دی جائے تو میں اس کے لیے مکمل طور پر تیار ہوں۔ آخر بادشاہ نے اتنا پختہ جواب سن کر شیخ صاحب کو فوراً دربار میں حاضر کرنے کا حکم دیا۔ انہیں دربار میں لایا گیا۔ پوچھ تاچھ اور تحقیق کے بعد آخرکار شیخ صاحب نے اپنا جرم قبول کیا اور تجوری کا اعتراف کر ہی لیا۔ شیخ کے اقرار جرم کے بعد بادشاہ شخص سے کہنے لگا، تم یہ بتاؤ کہ آخر تم کیسے پتہ چلا کہ چور یہی شیخ صاحب ہیں، جبکہ وہ اپنی ظاہری شکل، صورت اور وضاحت سے انتہائی نیک، صالح اور پارسا رکھتے ہیں؟ بادشاہ کے اس سوال کا جو قیمتی جواب اس آدمی نے اپنا سابقہ تجربات کی روشنی میں دیا، وہ جواب یہ تھا کہ جب بھی اظہار پارسائی میں مبالغہ آرائی ہو رہی ہو اور جہاں بھی نیکی اور فضائل کی بیان میں حد سے زیادہ دکھاوا نظر آئے تو آپ فوراً سمجھ لیں کہ وہاں ضرور کسی بڑے جرم اور گناہ کو چھپانے کی کوشش ہو رہی ہے۔
ناظرین موت